السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید في سورة الزمر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ صدق عظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اما بعد، محترم سامعین و ناظرین، کل میں نے ایک آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ اس کا تعلق میں نے جوڑنے کی کوشش کی کہ ماہ سیام کے بعد کی زندگی، یعنی رمضان المبارک کے بعد کی زندگی کیسی ہو۔ اس وقت میں نے مسلمانوں کے 4 گروہوں کا تذکرہ کیا اور 3 پر گفتگو بھی کی۔ چوتھے گروہ کے بارے میں بات نہیں ہوئی، وہ یہ کہ نام تو مسلمانوں کا ہے لیکن دین سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، عبادتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نام کے مسلمان ہیں، نہ رمضان میں روزوں کا اہتمام، نہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام، نہ زکوٰۃ کا خیال، نہ حج کی توفیق، بس ایسی جانوروں کی طرح زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان کے بارے میں ان کے بھی 2-3 طبقات ہیں۔ ایک یہ ہے جو صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے عبادتوں کا رخ نہیں کرتا، مساجد کا رخ نہیں کرتا، صرف سستی اور کاہلی ان کو شیطان ورغلا کے رکھا ہے، سستی اور کاہلی میں ڈال رکھا ہے۔ سورۃ المعون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ آپ سوچیں گے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے کیوں خرابی ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے تو فوز ہے، کامیابی ہے، لیکن اللہ نے آگے کی آیت میں فرمایا الذین هم صلاتهم ساہون، جو سستی اور کاہلی کرتے ہیں اپنی نمازوں کے لیے۔ یہ کہ اب پڑھ لیں گے، جب پڑھ لیں گے، نہ جماعت کا وقت ہو جاتا، پڑھے ورنہ نہیں پڑھے۔ یہ ایک گروہ ہے۔ یہ گروہ تھوڑا سا سوچے، غور کرے اور ہمت کرے کہ شیطانی وسوسوں سے بچے اور مساجد کا رخ کرے، عبادتوں کی طرف توجہ دے، تو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کا یہ گروہ جلد ہی اس راہ راست پر آ سکتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی نہیں دی، توفیق ہی نہیں دی، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیا۔ وہ تو صرف ہم ان کے لیے بھی دعا کر سکتے، وہ بھی اپنے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اسی راہ مستقیم کی طرف آئے، دین اسلام کی طرف آئے۔ ایک گروہ وہ ہے جس کو شعور ہے عبادتوں کے بارے میں بھی، دین کے تقاضوں کے بارے میں بھی، لیکن ان کا معاملہ یہ کہ بے مہر کی اونٹ سمجھیے، بے لگام کا گھوڑا سمجھیے کہ وہ جدھر چاہے چلے جائے، نہ کسی عالم دین سے وابستہ ہے، نہ کسی مشائخ سے وابستہ ہے، نہ کسی دینی مدرسے سے وابستہ ہے، نہ کوئی دینی شخصیت سے وابستہ ہے، نہ کوئی دینی جماعت سے وابستہ ہے۔ تو اس کی معاملہ یہ ہو گیا کہ اس سے کچھ گناہ ہو گیا، تو اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ معافی نہیں ہو سکتے۔ اب وہ سمجھا نہیں بھائی مجھے تو بیکار ہے، میں تو ایسی گناہ گار ہوں، یہ کیفیت ہے۔ تو اللہ، کیونکہ یہ کیفیت بھی شیطان پیدا کرتا ہے۔ سارے انسان خطا کار ہیں، آیا کہ سارے انسان گناہ گار ہیں، لیکن حدیث میں آیا لیکن بہترین گناہ گار کون ہے، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہے، توبہ کرے۔ پھر یہ سوچ لیں کہ اللہ معاف نہیں کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ میں نے جو سورہ زمر کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ارشاد فرما رہا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما دیجئے یہ حبیب ان لوگوں سے، ان میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے وہ نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، کہ اللہ کی رحمت یقیناً بڑی وسیع ہے، وہ مایوس نہ ہو۔ پھر فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم،
کیونکہ بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ گناہ گار بندے جو مایوس ہو چکے، ان کو مایوسی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ آیت کھٹا ٹوپ اندھیرے میں مایوسی اور ناامیدی کے ایک روشن چراغ بن کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ اللہ کا راستہ دکھاتی ہے، اس کی رحمت کو بتاتی ہے، اس کے غفار ہونے کا تذکرہ کرتی ہے کہ وہ غفور ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کہ اسی کی طرف رجوع ہو جائیں، اسی کی طرف آئیں، یقیناً وہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ کہ جو ہے اصل معافی طلب کریں اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کریں بندے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو، یہ نہیں فرمایا یہ گناہ معاف نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، بلکہ یہ فرمایا یغفر الذنوب جمیعا، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ ایک معنی یہ ساروں کے گناہوں کو معاف کرے گا، ایک معنی یہ کہ ساروں کے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بڑا سخی داتا ہے، لیکن جو ہے اس کی طرف رجوع کرے تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہم اگر معافی مانگے، اس کے اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کریں، تو یقیناً معاف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کو تھوڑا سا تبدیل کریں، ٹرن لائیں زندگی میں، کسی عالم دین سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں۔ آپ یقین مانیے بغیر عالم دین کے جو ہے دین سیکھنا مشکل ہے۔ کسی مدرسے سے وابستہ نہیں ہو سکتے، وقت نہیں ہے تو عالم دین سے وابستہ ہو جائے، کسی ایسے مشائخ سے جو دین کے تقاضوں کو جانتا ہے، دین کو پڑھا ہے، دین کو جانتا ہے، شریعت پہ بڑا کاربند ہے، اس سے وابستہ ہو جائیے، اس کے دامن سے، یہ ضروری ہے۔ یا پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کسی دینی جماعت سے وابستہ ہو جائیے جہاں ماحول سارا دین ہے، دین کا کام کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کی فلاح کا کام کرتے ہیں، دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، اس امت کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، ان سے جڑ جائیے تاکہ زندگی میں نا امیدی کی کیفیت کا ختم ہو جائے، مایوسی کی کیفیت کا ختم ہو جائے، پھر اللہ سے ایک امید بنے، ایک آز بنے کہ میں نے جو گناہ کیے اسے معاف کرنے والا ہے۔ یہ گناہ گار بندوں کے لیے ایک روشن چراغ کے مانند یہ آیت ہے جو راستہ بتاتی ہے، یقین کا، نجات کا، کامیابی کا، فوز کا راستہ بتاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم رمضان المبارک میں عبادتیں کی، ایسے لوگ بھی کچھ نہ کچھ عبادتیں کی ہوئے، یقین مانیے اللہ تعالیٰ بڑا قبول کرنے والا ہے ان آپ کے عبادتوں کو، آپ کے گڑگڑانے کو، آپ کے رونے کو، آپ کے جو ہے بخشش طلب کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ضرور قبول کیا ہوگا۔ نا امید مت ہوئیے، زندگی کی روش کو بدلیے اور مسلمانوں کی زندگی گزاریے۔ نام تو مسلمان ہے، کام غیروں کی طرح، نام مسلمان ہے جھوٹ بولتے ہیں، نام مسلمانوں کی طرح ہے دھوکہ دیتے ہیں، نام مسلمانوں کی طرح ہے حقیر سے دنیا کے عہدوں کے لیے، حقیر سے مفادات کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، بلکہ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اب قتل کا بازار گرم ہو چکا، بدلے کا جذبہ ایسا آ گیا کہ اس نے فلاں میرے رشتہ دار کو مارا تھا، موقع ملا اس کو قتل۔ رمضان ختم ہوا، ایک مسلمان کا قتل ہوتا ہے، 19 سال کے لڑکے کا، اس نے کسی کو قتل کیا تھا یا قتل میں ملوث تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ تو اخبار میں پولیس والوں نے وہی بتایا۔ لیکن یہ قتل و غارت گری مسلمان کی، یہ کیسے مسلمان ہیں آپ سوچئے۔ حدیث کا مفہوم ہے جو مسلمان کو گالی دے وہ فسق ہے، اور جس نے مسلمان کو قتل کیا وہ کفر ہے، کافر ہو جاتا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، اور پھر گناہ جو بھی ہوا اس سے معافی طلب کرے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم کو دنیا میں زندہ رکھیے تو اسلام پر زندہ رکھیے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ مالک آپ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ کیجیے۔ مالک ہمارے دلوں میں امید کی چراغ جلائے رکھیے۔ مالک ہدایت بھی آپ ہی کی، آپ نے شیطان مردود کے شر سے ہم کو محفوظ رکھیے، اس کے وسوسوں سے ہم کو محفوظ رکھیے۔ مالک جو وبا چل پڑی ہے اس وبا کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ مالک رحم فرمائیے انسانوں پہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔